السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بھائیو دوستو، ایک شارٹ میسج ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے۔ جیسا کہ ہم پر ایک دو 10 20 نہیں بے شمار الزامات پیارے لوگ لگاتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہی الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تب یہ الزام ہمارے سر تھوپا جاتا ہے۔ وہ الزام کیا ہے کہ یہ لوگ میلاد نہیں مانتے۔ ایک صاحب نے ایسے ہی کچھ گفتگو کی تو میں نے کہا دیکھیں، ہم تو وفات اور موت کو مانتے ہیں، تو ہم میلاد کو کیسے نہیں مانیں گے؟ جو لوگ وفات کو موت کو مانتے ہوں، اقرار کرتے ہوں، وہ میلاد کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم وفات کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں نبی سے پیار نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہم وفات کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمیں نبی سے پیار ہے، کیونکہ ہمیں نبی پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ نبی کی تعلیمات کو ہم مانتے ہیں۔ تو جس طرح سے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح سے اسی قرآن میں یہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی قرآن میں ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشگی رکھی ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اب آپ بتائیں، اللہ فرما رہا ہے کہ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ یہی نہیں بلکہ اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے اور واضح انداز میں فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، آپ نے بھی اور ان لوگوں نے بھی، سب نے مرنا ہے۔ تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منکر نہ ہو، وہ آپ کی میلاد کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ بیچارے وفات کے منکر ہیں، جبکہ قرآن اور احادیث میں بہت تیری واضح آیات و احادیث موجود ہیں۔ اب رہا مسئلہ میلاد کے ہم منکر ہیں، جو ہم پر الزام لگایا تھا، ہم میلاد کے نہیں، میلاد منانے کے منکر ہیں۔ اور منکر میں بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی خوشی نہیں ہے، منکر بھی اسی لیے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت سے ہم سرشار ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے، انہی کی یہ تعلیم ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے ہو، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، محبت کا کیا معیار ہے، محبت کا کیا تقاضا ہے، محبت کے کیا مطالبات ہیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں پر بغور یا سرسری نظر دوڑاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ منانا محبت کی علامت نہیں ملتا۔ اس لیے ہم محبت کے نام پر خوش تو ہوتے ہیں، مگر محبت کے نام پر کوئی فنکشن، ایسا فنکشن یا ایسی محفل یا ایسا جلوس نہیں نکالتے یا مناتے یا کرتے جس کا پروف اور ثبوت نہیں ملتا۔ اتنی سی بات ہے بس۔ تو الزام ہم پر نہ دیں، بلکہ اپنی اداؤں پر غور کریں کہ کیا ہماری یہ ادائیں محبت کی ان اداؤں سے، جن اداؤں کا مطالبہ کیا گیا ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم فاتبعونی، کیا آپ کی ادائیں محبت کی ان اداؤں سے میل کھاتی ہیں؟ میل کھاتی ہیں الحمدللہ، نہیں میل کھاتی ہیں تو اپنی اداؤں پر غور کیجئے اور سنت کے مطابق زندگی گزاریے، بدعت و خرافات سے بچیے، اسی میں عافیت ہے اور یہی محبت کا مطالبہ اور تقاضا بھی ہے، یہی سبب ہے اللہ رب العزت کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا، جو سبب ہوگا جنت میں داخلے کا، جہنم سے بچاؤ کا۔ اس لیے بدعت و خرافات سے بچیں، سنت کو فالو کریں اور اپنے زندگی میں اس کا نفاذ کریں اور اسی کی نشر و اشاعت بھی کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، سنت کو سامنے رکھ کر اس کو اپنانے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے بچنے اور بچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جشن عید میلاد بدعت ہے، اس سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو سنتوں کا شہدائی بنائے، آمین۔